فوز عمری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین صلوات علی محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی درود بہتر انداز سے پڑھیے محمد آل محمد۔ امام شافعی کا شعر ہے اور اہل سنت کے امام ہے وہ، کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم کفاکم من عظیم القدر انکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت، کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کی محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن منزل میں فرض کر دیا۔ کوئی قاری بن نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت کی آیتوں کی تلاوت نہ کر لے، حافظ بن نہیں سکتا جب تک کہ اہل بیت کی شان میں اتری ہوئی آیتوں کو حفظ نہ کر لے۔ تو کفاکم من عظیم القدر انکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، قرآن منزل میں اللہ نے فرض کر لیا، اور پھر فرمایا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور اے اہل بیت رسول آپ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا درود کو اس انداز سے پڑھا کیجئے کہ جس انداز سے پڑھنے کا حق ہے۔ کس انداز سے پڑھنے کا حق ہے؟ نبی امام فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا ارفعوا علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم۔ دیکھو جب ہم پر تم درود بلند آواز سے پڑھو گے نا تو تمہارے گناہ جھڑ جھڑ کے گر جائیں گے۔ بلند آواز سے درود پڑھنے سے انسان کو طہارت ملا کرتی ہے، انسان کا نفاق دور ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جو بلند آواز سے ہوا کرتی ہے، ایک درود بلند آواز سے ہوگا اور ایک حیدر کا نعرہ بلند آواز سے ہوگا۔ اس لیے کہ محمد کا ذکر بھی بلند آواز سے کر کے بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ نام جس نام سے منسلک ہے وہ نام بھی بہت بلند ہے، اور اللہ کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ محمد کی ذات ہے۔ اور حیدر کا نام اس لیے بلند آواز سے لینا ضروری ہے کہ عزم اکرامی جتنے منافقین کو بڑا کیا گیا اس کے مقابلے میں ہم نعرہ بلند کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو تم جتنا بھی بلند کر لو، مقام اور مرحلے میں جب موقع آئے گا
تو تلوار علی کی چمکتی ہوئی نظر آئے گی، نعرہ حیدر کا بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے سب سے بڑا نشان نشان حیدر رکھا ہوا ہے. حیدری. بھائی آپ نے کبھی کسی فوج کے بندے کو دیکھا ہو کہ کسی اور کا نعرہ لگا کر اس نے میزائل چلایا ہو، گن چلائی ہو؟ اس کو بھی پتا ہے کہ حیدر کے نام پر جنگ فتح ہوا کرتی ہے. نبی نے علم بھی حیدر کے نام پر دیا تھا، تو درود بھی بلند آواز سے ہوگا، نعرہ بھی حیدر کا بلند آواز سے ہوگا. اور حیدر کے نعرہ ہاتھوں کو بلند کر کے ہوا کرے گا. کیوں؟ انشاءاللہ جب غدیر پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے. کیونکہ جب نبی نے علی ہمارے سپرد کیا تھا نا تو ہاتھ بلند کیے تھے، تو ہم بھی نعرہ لگاتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے بتاتے ہیں کہ ہم غدیر والے ہیں، سقیفہ والے نہیں ہیں. بھئی کچھ کے ہاتھ یوں ہیں، کچھ کے ہاتھ یوں ہیں، ہے نا بھئی؟ تو ہمارے ہاتھ یوں ہونے چاہیے، ہمارے ہاتھ یوں نہیں ہونے چاہیے مجلس کے اندر. تو اب سنیے گا، میں مرحلہ تمیز سے گزر گیا اور آپ کے اذہان میرے ساتھ بیدار ہو گئے. تو اب سنیے مرحلہ امامت کو، اور جو عنوان امامت ہے اس کو میں ایک نئے موڑ سے لا کر ولایت کے ساتھ متصل کر دوں گا. یہ عہدہ امامت آیا کہاں سے؟ یہ آخری بات ہے اور اس پر میں اپنے عنوان کو موڑ کے ولایت تک لے جاؤں گا. تو سنیے گا، یہ عہدہ امامت مولا متقیان کے لیے نہیں ہے خاص. اللہ نے انبیاء میں سے بھی بعض کو عہدہ امامت دیا ہے. جیسے کہ میں نے آیت پڑھی حضرت ابراہیم سے متعلق، سورہ بقرہ کی جہاں تک یاد پڑتا ہے 124ویں آیت ہے. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. حبیب یہ جو از ہے نا اس پہ غور کیجئے گا، اور میں گزارش کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں اس منبر اور اس مجلس کے توسط سے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑا سا قرآن روزانہ پڑھا کریں. میں بھی کوشش کرتا ہوں اور آپ بھی کوشش کیا کیجئے. ایک رکوع یا 25 آیتیں روزانہ قرآن پڑھا کریں، روزانہ قرآن. ایک تو یہ نا کہ روزانہ صبح بجا لیا قرآن، سورہ یاسین بجا لیا، سورہ ملک بجا لیا، ٹھیک ہے اس کی برکتیں بھی ہیں، لیکن جو پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوگا، جو دل میں قرآن اترے گا، وہ جو دل میں اترے گا نا آپ کے قرآن، اس لیے کہ النظر الی القرآن عبادہ، قرآن کو دیکھنا عبادت ہو جائے گا. ہاتھ میں جب آپ کے مصحف ہوگا نا تو النظر الی القرآن عبادہ، پھر قرآن کی تلاوت وہ بھی عبادت، اور جب دل میں اترے گا تو یہ بھی عبادت. اچھا اب اس بات کو میں ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں عجیب بات ہے، ختمی مرتبت نے 3 چیزوں کو 3 طریقے سے عبادت قرار دیا اور پھر وہ تینوں فضیلت ایک شخص کے اندر قرار دی. کہا کہ النظر الی القرآن عبادہ یا النظر الی المصحف عبادہ. دیکھو قرآن کو دیکھنا یا مصحف کو دیکھنا عبادت ہے. مصحف یا قرآن ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کتاب، اس کو دیکھنا عبادت ہے. پھر فرمایا النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ آپ سب کو عمرہ حج نصیب فرمائے. جب کعبے پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے اور جب بھی نگاہ پڑھے جو دعا انسان مانگتا ہے اللہ اس کے دعا قبول کرتا ہے. تو کعبے کو فقط دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، رسول نے فرمایا. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، رسول گرامی نے فرمایا. اور ایک تیسری بات فرمائی النظر الی والد عبادہ، اور والد کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ الگ الگ موقع پہ الگ الگ ارشادات ہیں رسول گرامی کے. یہ باتیں محفوظ ہو گئی ذہن میں، اس کو ذہن میں رکھنا. اور اب علی کے بارے میں فرمایا یا علی مثلک فی الناس کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن. اے علی تیری مثال ایسی ہے
کہ جیسے انسانوں میں قل هو اللہ احد کی مثال، قرآن کو دیکھنا عبادت تھا اور علی کو مثال دے دی قل هو اللہ احد کی، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا یا علی، ایک اور مقام پہ فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کسی مثال ہے۔ پہلے فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، پھر فرمایا اے علی تیری مثال کعبے کی سی مثال ہے۔ کیوں علی کی مثال کعبے سے کی مثال کیوں ہے؟ فرمایا توتا ولا تاتی، کعبہ چل کے کسی کے پاس نہیں آتا، سب کو کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اے علی تیری مثال کعبے کی سی مثال ہے، سب کو تجھ تک آنا پڑے گا، تو چل کے کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ اچھا پھر ایک اور مقام پہ فرمایا یا علی انا و علی ابا حاضر، یہ امت سے فرمایا انا و علی ابا حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو قرآن دیکھنا عبادت، النظر الی المصطفی عبادت، اور ایک اور مقام پر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ٹھیک ہے؟ قرآن دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبہ دیکھنا عبادت، علی کی مثال کعبے کی سی مثال، والد کو دیکھنا عبادت، اور اے علی تو اور میں اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو اب 3 حدیثیں وہ اور یہ 3 حدیثیں ایک طرف، تو اب میں خلاصہ کر لوں، آپ قرآن کو دیکھو گے ایک ثواب ملے گا، پھر کعبے کو دیکھو گے ایک ثواب ملے گا، پھر والد کو دیکھو گے ایک ثواب ملے گا۔ ایسا کرو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لو، قرآن کا ثواب بھی مل جائے گا، کعبے کا ثواب بھی مل جائے گا، روحانی باپ کو دیکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ توجہ ہے؟ علی کو دیکھ لو۔ تو میں عرض آپ کی خدمت میں کہتا تھا کہ کچھ وقت نکال کے مصحف کو دیکھ لیا کریں، تھوڑا سا پڑھیں گے انشاءاللہ دل میں اترے گا تو آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ کچھ باتیں قرآن کے ساتھ جب آپ بیٹھک کریں گے، پروردگار کے ساتھ، پروردگار کے کلام کے ساتھ جب آپ بیٹھک کریں گے تو آپ کچھ لے کے اٹھیں گے یقیناً۔ دیکھیں انسان کسی شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر وہ بہت زیادہ قابل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا ہے، اگر کم ترین اور ذلیل ترین شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر بیٹھک کرتا ہے تو کوئی برائی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اگر کلام خدا کے ساتھ بیٹھک کر لے، وہ نشست ہے نا، قرآن کے ساتھ بیٹھک کرے گا نا وہ، تو آپ عادت ڈالیے مصحف سے، اینڈرائڈ موبائل سے پڑھنے کی عادت کی بات نہیں کر رہا میں۔ قرآن کھولیے، تھوڑا سا جتنا دل چاہے، ایک رکوع، ایک صفحہ، 5 آیتیں، جتنا دل چاہے پڑھیے، تھوڑا سا ترجمہ پڑھیے، بند کر دیجیے۔ تھوڑی سی ہدایت ملی نا آپ کو، تھوڑی سی امپرومنٹ آ جائے گی۔ رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیے، ایصال ثواب کی حد تک محدود نہ رکھیے، مولانا صاحب کے ذمہ نہ لگائیے، بچوں کے ذمہ نہ لگائیے کہ مر جاؤں گا تو بچے ہمارے ذمہ جو ہے نا وہ پارے بھیجتے رہیں گے، سپارے بھیجتے رہیں گے۔ مسجد کے بچوں کے ذمہ قرآن کے سپارے نہ لگائیے، قرآن خود کھولیے، خود پڑھیے اللہ کے کلام کو اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیجیے۔ بس گرامی اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا اس مرحلے پر، تو سنیے سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی میرے موضوع سے مربوط ہے، اور اس موضوع کو میں ولایت سے متصل کروں گا۔ آج میں کچھ تاخیر سے آیا ہوں، اس کے لیے معذرت، اور ہوتی نہیں ہے تاخیر، لیکن بہرحال تو اب سنیے گا۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ یہ جو از ہے نا، یہ از بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا با امتحانات کیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کیجئے اس وقت کو۔ کیا مطلب ہوا؟ اب سنیے گا سارے بچے بھی، سب غور سے سنیے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں یاد کیجئے کل کی مجلس میں نے یہ کہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کل کی مجلس میں موجود تھے، میں بھی اس کل کی مجلس میں موجود تھا، اور کل مجلس بھی ہوئی تھی۔ یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی ہونا چاہیے، جو کہہ رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور جس بارے میں بات ہو رہی ہے، جس واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ واقعہ بھی وقوع پذیر ہونا چاہیے۔ یہ ہے نا۔ اچھا میں اگر آپ سے یہ کہوں یاد کیجئے غدیر والے جشن میں نے یہ بات کہی تھی، تو آپ میں سے ہر شخص کہے گا حضور آپ نے غدیر کا جشن نہیں پڑھا تھا۔
آپ نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ نے جشن ہی نہیں پڑھا تھا، آپ آئے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا. یاد کیجئے کب کہا جاتا ہے؟ جب کہنے والا بھی موجود ہو، سننے والا بھی موجود ہو، واقعہ بھی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہو، دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہو یاد کرو فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا، اور وہ کہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا. اب ذرا تصور کیجئے گا، پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا امتحانات کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم امتحانات دے رہے تھے اور محمد مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا تھا. محمد مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا تھا. اچھا، اب یہ آیتیں تو بہت ساری ہیں، اس کے اوپر تو مجھے رکنا نہیں ہے، میرا تو موضوع مختلف ہے، تو مجھے تو صرف اس کو تھوڑا سا سمجھا کر آگے بڑھ جانا ہے. اب یہ اس جو ہے حضرت موسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا، اس جو ہے حضرت زکریا کے لیے بھی استعمال ہوا، اس جو ہے یہاں تک کہ اس استعمال ہوا حضرت آدم کی خلقت کے وقت اذ قال ربک للملائکۃ. یاد کیجئے اس وقت کو جب پروردگار نے، آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اس کا مطلب کہ جب پروردگار آدم کو، تمام فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ کیجئے، تو حضور مکرم کا نور دیکھ رہا تھا کہ ملائکہ سے کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو. یعنی حضور کی خلقت آدم کی خلقت سے پہلے ہو چکی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بالکل سن بیٹھے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بات پہنچ نہیں رہی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. جب یہ کہا جا رہا ہے حضرت آدم کے بارے میں کہ اے آدم، اے محمد، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کا رب ملائکہ سے کہہ رہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کیجئے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس سے غرور کیا، اس سے تکبر کیا، تھا ہی کافروں میں سے. اس کا مطلب کہ محمد کا نور آدم کی خلقت سے پہلے تھا. تو محمد کا نور تھا کب سے؟ بھائی مسلمان تو اس مرحلے پر الجھے ہوئے نا کہ 40 سال میں نبی بنے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ رسول گرامی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ نہیں کہا کنت موجودا، میں موجود تھا. فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. فوراً علی نے کہا، یہ بخاری میں نہیں ہے، فوراً علی نے کہا کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو اب شعر سن لیجئے کہ ہو ان میں کوئی فرق نہ تھا حق کو یہ مقصود، ہو ان میں کوئی فرق نہ تھا حق کو یہ مقصود، اس واسطے خالص انہیں تجسیم کیا ہے. تجسیم یعنی جسم خالص بنایا ہے ان کا. ہو ان میں کوئی فرق نہ تھا حق کو یہ مقصود، اس واسطے خالص انہیں تجسیم کیا ہے. اول بھی محمد ہیں، آخر بھی محمد. اللہ نے ایک نور کو تقسیم کیا ہے. تو آپ سنیے گا حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا پر امتحانات کیا. میں بہت تیزی سے گزر جاؤں گا اس لیے کہ مجھے مرحلہ امامت کو سمجھانا ہے. کیا امتحانات تھے اور کیا کہا؟ ابراہیم کو مبتلا پر امتحانات کیا. فاتمہن، حضرت ابراہیم نے بہترین طریقے سے امتحانات کو پورا کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، پروردگار نے کہا ہم نے انسانیت کا امام بنایا. قال ومن ذریتی، اے پروردگار تیرا میری ذریت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امامت دے گا یا نہیں دے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، پروردگار حضرت ابراہیم سے کہنے لگا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا.
تو اب ظالمین کون ہے؟ عہدہ اللہ کا ہے، امامت عہدہ اللہ کا ہے، سمجھ میں تو آ گیا نا، عہدی عہدہ اللہ کا ہے، ظالمین تک نہیں پہنچتا۔ کیا مراد ہے ذرا سا سمجھاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ذرا پہلے آ جائیے گا۔ حضرت ابراہیم نے کیا امتحانات دیے؟ 30 امتحانات حضرت ابراہیم نے دیے، لیکن ان میں 3 بڑے امتحانات تھے۔ پہلا امتحان تھا مال کا امتحان۔ بکریاں لے کر جا رہے تھے، ایسے میں ایک شخص مل گیا راستے میں۔ حضرت ابراہیم بکریاں چرایا کرتے تھے، اس سے کچھ آمدنی وغیرہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک شخص دور کھڑا ہوا وہاں پر مل گیا اور بڑی خوش لہن اور خوش آواز میں کہنے لگا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تقدیس ہے، جو ملائکہ کی بھی رب ہے، جو روح القدس کا بھی رب ہے۔ حضرت ابراہیم نے سنا، کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کی یہ تسبیح کہہ دینا۔ کہا کہ ابراہیم اگر یہ تسبیح سننی ہے نا تو کچھ ہدیہ کچھ عطیہ دینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی یہ بکریاں ہیں میری، آدھی بکریاں تو لے لے، تسبیح کہہ دے اللہ کی۔ اس نے تسبیح کہہ دی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، آدھی بکریاں دے دی، آگے چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کو بہت محبوب رکھتے ہیں، اللہ کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ سے دوستی ہے۔ چلے آگے، ذہن میں خیال آیا ارے یہ بکریاں کا کیا کروں گا میں، ایک مرتبہ پھر تسبیح سن لیتا ہوں۔ پیچھے گئے، کہنے لگے ایک مرتبہ اور تسبیح کہہ دے گا۔ کہا ابراہیم کچھ ہدیہ دے دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی مزید آدھی بکریاں بھی تو رکھ لے، تسبیح کہہ دے۔ اس نے خوش الحانی میں بہترین قرأت کے ساتھ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہترین قرأت کے ساتھ اس نے سنا دی اللہ کی تسبیح۔ اب ابراہیم خالی ہاتھ ہے، آگے بڑھے، پھر خیال آیا کاش ایک مرتبہ اور تسبیح سن لیتا تو۔ دوبارہ گئے، کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے، صرف ایک مرتبہ۔ کہا ابراہیم کچھ ہے ہدیے کے لیے؟ کہا ہدیہ دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ میں ساری زندگی اپنے آپ کو تجھے، اپنے آپ کو تیری غلامی میں دینے کو تیار ہوں، ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح کہہ دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی تسبیح پڑھ دی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اب وہ چلنے لگا، حضرت ابراہیم بھی پیچھے پیچھے۔ کہا ابراہیم کہاں چل رہے ہیں آپ؟ کہا تیرا غلام ہوں، اب تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا، اب تو جہاں سلائے گا تو سوئیں گے، رکھے گا تو رہیں گے۔ کہا ابراہیم یہ بکریاں بھی آپ کی ہوئی، آپ میرے غلام بھی نہیں ہیں، اللہ نے فرشتے کی صورت میں، فرشتہ ہوں میں، انسانی صورت میں مجھے بھیجا تھا کہ ذرا ابراہیم کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، امتحان لے لیتا ہوں کہ مال سے محبت ہے یا خالق کی تسبیح سے محبت ہے۔ لہذا یہ تسبیح کے بعد دوسرا امتحان کیا ہوا؟ بڑا مشہور امتحان ہے، سب کو معلوم ہے۔ ابھی آپ نے وہ امتحان کی صورت میں جانور بھی قربان کیا ہے۔ کیا ہوا؟ خواب میں دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ سورہ صافات کی آیت ہے، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میں بس جلدی پڑھوں گا، میرے پاس شاید 10 سے 15 منٹ ہے اور مجھے موضوع کو اس لمحے میں وائنڈ اپ کرنا ہے، تو سنیے گا۔ ٹھیک ہے، میں آج شاید 5 منٹ اوپر لوں گا، آپ کے 7:45 تک انشاءاللہ آپ کو زحمت سماعت دوں گا، تو سنیے گا، ساتھ رہیے گا، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے گا، اور ہو سکتا ہے ذرا پہلے ہی انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے۔ سنیے گا، ایک مرتبہ فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا، سورہ صافات کی آیت ہے،
یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بنیا کہتے ہیں پیارے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی ارا فی المنام، خواب میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اور بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان جو آپ کو حکم دیا ہے نا وہ آپ کر ڈالیے۔ اچھا اب میں یہاں پہ مسلمانوں سے روک کر سوال کرتا ہوں، سارے سامعین سے، سارے حاضرین سے اور سننے والوں سے ایک روک کر سوال کرتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے خواب میں آپ دیکھیں گے اپنے بچے کو، کوئی مسلمان دیکھے خواب میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے، صبح اٹھ کے اولن تو وہ خواب کا تذکرہ کرے گا نہیں، کرے گا بھی تو سرسری سے کرے گا، بچے کو لے کر نکل نہیں پڑے گا، اسے پتا ہے بھائی خواب ہے، کیا ویلیو ہے، خواب ہے اس کی کیا ویلیو ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا رات کو اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو صبح بچے کو لے کے نکل نہیں پڑے گا کہ چلو بھائی بچہ ذبح کرتا ہوں، بچے سے پوچھے گا بچہ میں نے خواب میں دیکھا کیا رائے ہے تیری، اور بچہ بھی کہے گا بابا جان جو آپ نے خواب میں دیکھا نا کر دیجئے۔ تو اب میں ایک نتیجہ دے دوں، جو خواب میں نبی جیسا نہ ہو سکے، بھائی نبی کا خواب ہوتا ہے بے منزلہ ہے وحی، نبی کا خواب ہوتا ہے سچ، نبی کا خواب منزلت رکھتا ہے وحی کی ایک قسم نبی کا خواب بھی ہوتا ہے، نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کو دیکھیں گے نا خواب میں ذبح کرنے، تو ذبح کرنے نکل نہیں پڑیں گے، اور نکلیں گے بھی نا تو دمبا نہیں آئے گا، پولیس آئے گی۔ تو جو خواب میں نبی جیسا نہ ہو وہ ظاہری طور پر نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان یہ کہنا چھوڑ دیں نبی ہم جیسے، بھائی تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے، خواب میں بھی نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا آپ بچے کو لے کر چلے، اب چھری بھی ڈال دی، رسی بھی ڈال دی، اور وہ ایک تھیلے میں یا جو بھی تھا اور لے کر چلے۔ جناب حاضرہ نے سوال کیا صبح کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ دوست سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، ہے تو پروردگار دوست، خدا کے دوست ہے، کہا دوست سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کہا جوان کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کہاں ضروری کام ہے ساتھ چاہیے اس کا بھی، کہا ٹھیک ہے۔ پیچھے آیا شیطان، حاجرہ کے پاس شیطان آیا، توجہ سے اس بات کو سنیے گا اس لیے کہ مجھے کسی نتیجے تک آپ کو پہنچانا ہے۔ جناب حاجرہ کے پاس شیطان آیا، اور اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے۔ حج کا رکن یہ ہے کہ 3 مرتبہ 3 مقامات پر 3 دن تک آپ شیطان کو کنکر مارتے، اگر آپ کنکر نہ مارے نا جان بوجھ کے تو حج میں کفارے وغیرہ لگتے ہیں، کنکر مارنا ضروری ہے، اس کی ہسٹری پڑھ رہا ہوں میں تو سنیے۔ ایک مرتبہ جناب حاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ معلوم ہے تمہارے شوہر اور بچہ کہاں نکلے؟ کہاں نکلے؟ کہ وہ جو کہہ کے نکلے نا دوست کا، یہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے، حضرت تو میں کہہ رہا ہوں ابراہیم نے خواب دیکھا ہے بچے کو ذبح کرنے، تم نے دیکھا نہیں چھری لے کے نکلے، رسی لے کر نکلے، کپڑا اس پر ڈال کر گئے ہیں، دیکھا نہیں؟ جاؤ جا کے دیکھو، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں جاؤ جا کے دیکھو۔ جناب حاضر نے زمین سے کنکر اٹھایا اور زور سے مارا اور کہا جو نبی کی ناموس کو، سنیے گا توجہ سے، کہا جو نبی کی ناموس کو گھر سے باہر نکالنے پہ اکسا ہے نا وہ شیطان ہوا کرتا ہے، جو نبی کی ناموس کو گھر سے باہر نکالنے پہ اکسا ہے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ آنے کے بعد اب شیطان آنے کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ ابراہیم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بچے کو ذبح کر رہے ہو؟ تم بچے کو ذبح کر رہے ہو؟ اب خواب دیکھ لیا تو کیا ہو گیا اس میں؟ بچے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ بچے کو نہ ذبح کیا کرو۔ ایک مرتبہ پہلے تو حضرت ابراہیم نے اس کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھا، وہ چاہتا تھا کہ اس عمل سے وہ باز آ جائیں، رک جائیں۔ حضرت ابراہیم فوراً سمجھ گئے، فوراً کنکر اٹھایا، زور سے مارا، کہ جو نبی کے فعل پر شک کیا کرتا ہے نا وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد شیطان گھوم کر آیا، آنے کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تمہیں کاٹ دے گا۔ کہاں تو حکم الہی ہے، کہ یہ کیسا حکم ہے؟
تمہارے باپ کو سمجھاؤ کیا ہو گیا اس کو. اور میں نے پڑھا ہے اس کو اس لیے پیش کر رہا ہوں, خدا نہ کرے کہ اس نے جملہ کہا کہ تمہارے باپ کا دماغ نعوذ باللہ من ذالک خراب ہو گیا ہے. فوراً اسماعیل نے زمین سے کنکر اٹھایا اور زور سے مارا. کہ جو نبی کے دماغ پہ شک کرتا ہے وہ شیطان ہوا کرتا ہے. اب جا کے تاریخ میں دیکھ لینا کون کون شیطان کی پیروی میں نبی پر ہذیان کا الزام لگا چکے ہیں. یہ دوسرا امتحان دیا اور امتحان میں کامیاب ہو گئے. میں ڈھا گیا, پورا ذکر نہیں کروں گا. تیسرا امتحان نارے نمرود میں پھینکا گیا, بتوں کو گرا دیا, بڑے بت کے گلے میں تلوار وہ ڈال دی اور کلہاڑا ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو بڑے بت سے پوچھ لو. کہا یہ تو کچھ بولتے نہیں ہے. کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ بولتا نہیں ہے. بھائی جو تمہارے بت کو نہیں توڑ سکتا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں نے توڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کوئی خالق ہے نا, یہ خالق نہیں ہے, یہ تو تم نے خود بنایا ہے. نمرود نے آگ بھڑکائی اور آگ میں ڈالنا چاہا. آگ اتنی بلند تھی کہ کیسے ڈالا جائے, تو ایک بزرگ نے مشورہ دیا. ایک بزرگ جو اس بستی کا نہیں تھا, میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں, عراق میں بابل کے قریب ہے. آگ کے نشان آج بھی اتنی بلند وہ آگ بھڑکائی گئی تھی. میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں, اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک بزرگ آئے جو اس بستی کے نہیں تھے, نمرود کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے نبی خدا کو آگ میں ڈالو گے تو صحیح, لیکن کیسے؟ کہا یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا میں تمہیں بتاتا ہوں, منجنیق بناؤ, ایک ایسی مشین بناؤ کہ جس میں پتھروں کو بھی پھینک سکو دور تک اور انسانوں کو بھی ڈال سکو. وہ بزرگ اس بستی کا نہیں تھا, لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ بزرگ قتل نبی کے موقع پر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ایسے بزرگ قتل نبی کے منصوبوں میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو اب منجنیق میں ڈالا گیا. ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے, آنے کے بعد کہنے لگے حل کا حاجت, ابھی پھینکا جا رہا ہے, نار نمرود جل رہی ہے, حضرت ابراہیم اس میں ہے, کا کوئی حاجت ہے؟ اب آپ سوچئے گا, سامنے بھڑکتی ہوئی آگ ہے, اندر ڈال دیا گیا ہے, اس میں پھینکا جا رہا ہے, اور آپ سے کوئی پوچھے کوئی خواہش ہے, تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی یہی خواہش ہے کہ یہاں سے نکال دیا جائے. لیکن حضرت ابراہیم بھی پکے خلیل اللہ تھے, کہنے لگے حاجت ہے, مگر جس سے ہے نا وہ جانتا ہے, جس سے ہے وہ جانتا ہے. اچھا, اس سے بزرگوں نے استدلال کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ابراہیم نے دیکھو ڈائریکٹ اللہ سے مانگا, جبریل کو وسیلہ نہیں بنایا. میں کہوں گا جبریل کو وسیلہ بنانا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جبریل مشکل کشا ہے بھی نہیں. جبریل کو وسیلہ بنانا بھی نہیں چاہیے. جبریل نے فقط پوچھا تھا کوئی حاجت ہے یا نہیں ہے. اگر ابراہیم اظہار بھی کر دیتے نا تو جبریل جا کے حاجت وہیں سے حل کرواتے. جبریل مشکل کشا تھے بھی نہیں, اس لیے جبریل سے کہا بھی نہیں. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ سلامتی والی بھی ہو جا, ٹھنڈی بھی ہو جا. یہ 3 امتحانات دیتی ہے, امتحانات میں کامیاب ہو گئے. انی جاعلک للناس اماما, میں نتیجے میں پہنچا دوں گا اور منزل مسائل پر آ جاؤں گا. امامت امتحانات دینے کے بعد اتنے, یہ تو 3 بڑے امتحانات تھے, اس کے علاوہ 27 اور امتحانات تھے جو حضرت ابراہیم نے دیے, دیگر اور بہت سارے انبیاء نے بہت سارے امتحانات دیے, تب جا کے نبوت کے بعد امامت ملی. امامت ملنے کے بعد ابراہیم کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي, میری ذریت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ لا ینالو عہد الظالمین, ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملتا. ظلم کی ایک ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں, ان سورہ لقمان میں ذکر کیا ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے نا سب سے بڑا ظلم ہے. اس کا مطلب اگر کوئی شرک کرے تو امامت کا عہدہ اس کو تو نہیں مل سکتا. اب کسی نے آخری بات, اور میں منزل وسائل تک آ جاؤں گا, آخری بات, اور کسی نے سوال کیا اے مولا متقیان, اے امام جعفر صادق, اے مولا یہ بتائیے ابراہیم بھی امام ہے, آپ بھی امام ہیں, فرق کیا ہوا؟ ابراہیم کو اللہ نے امامت دی, آپ کو بھی اللہ نے امامت کے لیے منتخب کیا, تو ابراہیم بھی اور آپ بھی ہم مرتبہ ہو گئے, ایک مرتبہ پہ آ گئے, ایک لیول پہ آ گئے. امام نے کہا نہیں,
تو غلط خیال کر رہا ہے. ابراہیم کے بارے میں آیت کو سن، آیت کو پڑھ، آیت کو سمجھ. دیکھ حضرت ابراہیم نے امتحانات دیے پھر امامت کو پایا. ہم وہ ہیں جو امامت کو پاتے ہیں پھر امتحانات دیتے ہیں. وہ امتحانات دیتے ہیں پھر امامت پاتے ہیں. ہم وہ ہیں کہ پروردگار نے ہمیں امام بنایا ہے، اس کے بعد ہم امتحانات دیتے ہیں. اور کیسے کیسے امتحانات دیے. کیسے کیسے امتحانات دیے. حسین ابن علی جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عباس سے کہا، حدود حرم جو افراد عمرہ یا حج کر چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ مکہ سے زیادہ ہی ہے حدود حرم. حرم یعنی محترم علاقہ. آج تھوڑے سے نسبتاً مسائل زیادہ ہوں گے کہ 5 محرم ہو گئی ہے. اب یہ دن ہے اہل بیت کو کھل کے یاد کرنے کی، تو سنتے جائیے اور چشم تصور میں اس واقعے کو، اس منظر کو لے کر آئیے. حدود حرم سے باہر نکلے یعنی مکہ کو چھوڑ کے ابھی آگے نکلے ہیں اور ڈائریکشن ہے عراق کی جانب، رواں دواں ہے عراق کی جانب. ایسے میں حضرت عباس سے کہا، اے عباس، اچھا آپ کے علم میں ہے کہ مولا حسین نے حج نہیں کیا، حج کو عمرے سے تبدیل کر لیا. 9 ذی الحج کو حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں. مولا نے 8 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ حاجیوں کے بھیس میں کچھ یزیدی تھے جو حرم خدا میں امام حسین کا خون بہانا چاہتے تھے، اور مولا نہیں چاہتے تھے کہ حرم خدا کا رتبہ اور حرم خدا میں خون بہے. مولا نے رخصت لے لی اور حضرت عباس سے کہا کہ عباس، اب یہاں خیموں کو باندھ دیا جائے اور کچھ دیر کے لیے ہم یہاں رکیں. کہا آقا جو حکم ہو آپ کا. کہا لیکن آقا کیا سوال کر سکتا ہوں؟ یاد رہے کہ جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، ان کی شادی ہوئی ہے جناب زینب سے، اور جعفر طیار مولا کائنات کے بھائی ہیں. یعنی جناب زینب نے اپنے کزن سے شادی کی. تو مولا کائنات نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں نکاح تو کر دوں گا، لیکن جب جناب زینب کا ایک سفر ہوگا آگے چل کر تو اس میں آپ نہیں روکیں گے. شوہر کو اختیار ہوتا ہے سفر پہ جانے سے، روک سکتا ہے بیوی کو، مگر ایک سفر ایسا ہوگا آپ نہیں روکیں گے. تو جناب عبداللہ جب کربلا کے لیے کاروان نکل رہا تھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے روکا تو نہیں تھا، اس لیے کہ اسی شرط پہ نکاح ہوا تھا، اور خود بھی وہ بہت بیمار تھے، لیکن بچے پیچھے رک گئے تھے. اور محمد 7 اور 8 برس کا ان کا سن بیان کیا جاتا ہے. جناب عباس سے سوال کیا کہ آقا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک مہمان ہے جو ابھی مدینے سے مکہ تک آ رہا ہے. اتنے نحیف اور اتنے لاغر ہو چکے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیماری کی وجہ سے کہ آہستہ 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 چند ساتھیوں کی مدد سے وہ مولا حسین کے بارگاہ میں پہنچے. رسمی گفتگو کی، سلام کیا، وعلیکم السلام ہوا. کہ آقا اگر اجازت ہے تو اپنی بہن سے بات کر لوں. کہاں عبداللہ؟ زینب آپ کی زوجہ ہے، زوجہ سے بات کرنے کے لیے بھائی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. جناب زینب محمل میں موجود ہیں، خبر تو ان کو پہنچ چکی تھی کہ جناب عبداللہ آ چکے ہیں. ملاقات کی، رسمی گفتگو ہوئی.
اور جیسے ہی جناب عبداللہ کو دیکھا تو دل مچل گیا. وہ سمجھی یہ کہ جناب عبداللہ بیماری کے بہانے یا بیماری کے نام پر جناب زینب کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں. جناب زینب فرمانے لگی اے عبداللہ میں علی کی بیٹی ہوں اور شریعت سے بڑی واقف ہوں. اگر آپ کہیں گے نا تو میں چلنے کو تیار تو ہو جاؤں گی، اس لیے کہ حکم شریعت یہ ہے کہ شوہر کی بات کو مانا جائے. مگر آپ کو اندازہ ہے کہ زینب اگر بھائی سے جدا ہوگی تو زینب زندہ واپس نہیں جا سکتی. جناب عبداللہ کا دل مچل گیا. کہنے لگے اے جناب زینب میں آپ کے مرتبے و مقام سے واقف ہوں، آپ کے اس سفر کی اہمیت سے بھی واقف ہوں. میں آپ کو واپس لے جانے کے لیے نہیں آیا. مجھے تو رسول خدا کی ایک حدیث یاد آ گئی اور میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیا حدیث؟ کہا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جب بھی کبھی تمہیں کوئی مشکل سفر درپیش ہو تو صدقے کا سامان ساتھ میں رکھا کرو، اور جیسے ہی وہ مشکل آ جائے تو صدقہ اتار دیا کرو، صدقہ نکال دیا کرو. کہا بالکل یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. کہا اے جناب زینب آپ کا سفر بڑا مشکل ہے اور حسین پہ بڑا کڑا وقت آنے والا. میں سامان صدقہ لایا ہوں. کب بیان کیجئے کیا سامان صدقہ لائے ہیں؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کیا. کہا اون اور محمد کا حسین پہ کڑا وقت آئے نا، ایک کو میری جانب سے صدقہ کر دیجئے گا، ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دیجئے گا. ہاں بچے صدقے کے بچے تھے جو حسین کے اوپر قربان ہونے کو چلے. بس اون و محمد چلے. ایک مرتبہ 9 محرم کو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی بچوں کل ماموں کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرنا. کل جب جنگ ہوگی نا 10 محرم کو تو سب سے پہلے تمہارے لاشیں آنے چاہیے. بچے کہنے لگے ہاں ماں ہم ایسی جنگ لڑیں گے کہ لوگ بھی سوچیں گے کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں. مگر اماں ایک مشکل بڑی ہے، ماموں اجازت اگر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ کا اجازت کا سبب میں بیان کر دوں گی. بس صبح عاشورا آئی، انصار چلے گئے، آوان چلے گئے، مگر بچے ابھی تک خیمے میں ہیں. جناب زینب کہنے لگی اللہ رے یہ ماں ہے. کہنے لگی بچوں ابھی تک تمہارے لاشیں آئے نہیں، ابھی تک تم یہیں پر موجود ہو. کہا ماں ہم بار بار ماموں کے پاس جاتے ہیں. ماموں کہتے ہیں ارے ابھی تم چھوٹے ہو، جاؤ خیمے میں واپس جاؤ. ایک مرتبہ امام حسین کو جناب زینب نے بلایا اور کہا اے بھیا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میرے شوہر نے کس لیے یہ بچے دیے تھے؟ آپ پر بڑا مشکل وقت ہے، آپ ان بچوں کو قربان ہونے کے لیے بھیج دیجیے. مقتل کے جملے ہیں. اور ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. مولا نے کوئی جملہ نہیں کہا، نہ ہاں کہا نہ کہا، بس خیمے سے باہر آ گئے. گویا کہ اجازت تو نہ ملی، واضح انداز سے اجازت تو نہ ملی. اب بچے بڑے پریشان ہیں. ایک مرتبہ بچے کہنے لگے اماں ایسا کرتے ہیں ہم ماموں عباس کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم ماموں عباس کے پاس چلے جاتے ہیں، حضرت عباس ہمیں اجازت دلوا دیں گے. حضرت عباس کو بلایا. حضرت عباس ہاتھ جوڑ کے آئے. جی آقا زادی کیا حکم ہے؟ کہا بھیا ان بچوں کو لے جائیے حسین کے پاس اور کسی صورت اجازت لے کر آئیے. حضرت عباس دونوں بچوں کو لے کر آئے. آنے کے بعد کہنے لگے اے آقا حسین شہزادی کی تمنا یہ ہے کہ بچوں کو مقتل میں بھیجا جائے. امام حسین رو کے کہنے لگے ہاں جو بھانجوں والے نا وہ اس درد کو محسوس کریں گے، جن کی بہن کے بچے ہیں نا وہ اس درد کو محسوس کریں گے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ارے عباس یہ 7 اور 8 سال کے بچے ہیں اور جو میری بہن کی خواہش ہے نا وہ خواہش یہ کہ بچوں کے گلے کٹ جائیں. ارے یہ کیسی خواہش ہے؟ الغرض مولا حسین نے بڑی مجبوری سے ایک مرتبہ اجازت دے دی. ایک کو حضرت عباس سے سوار کیا، ایک کو امام حسین نے سوار کیا.
دونوں بچے اب میدان کی طرف بڑھے، مقتل کی طرف بڑھے. ادھر جناب زینب مصلی عبادت پہ بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی، پروردگار میری قربانی قبول کر لینا. ادھر آواز آئی، ماموں مدد کو آئیے گا. حضرت امام حسین، حضرت عباس دونوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جناب زینب سے کہنے لگے، اے جناب زینب سنیے گا، درد مندانہ جملہ ہے. اے جناب زینب، وہ بچے جن کی تم نے خواہش کی تھی نا کہ بڑے ہو کے جوان ہو کے بیاہ دوں گی، ارے وہ بچے پانی کی قلت کی وجہ سے اور زخموں کی تاب نہ لانے کی وجہ سے زمین کربلا پہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بس ہم جا کر لے کر آتے ہیں. یہ کہہ کر دونوں امام حسن اور امام حضرت عباس چلے، دونوں بچوں کو لے کر آئے. دونوں بچوں کی جان تقریباً نکلی. ایک بچہ کہنے لگا، سنیے گا جملے، ہاں رونے کے دن ہیں، آنکھوں میں نے کل بھی کہا تھا آنسو اگر نہ آئے نا رونے جیسی شکل بنائے گا. سنیے گا، ایک بچہ کہنے لگا، ماموں اگر ماں پوچھے نا تو کہہ دینا ہم دریا کے کنارے تک پہنچے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا ہے. ہم دریا کے کنارے پہنچے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا ہے، اماں سے بتا دینا. یہ کہہ کے بچے نے دم توڑ دیا. بس اب دو لاشیں، سنیے گا، تصور کیجئے گا، دو لاشیں خیام میں لائے گئے. ایک طرف حضرت عباس اور حسین کھڑے ہیں، ایک طرف جناب زینب کھڑی ہے، مناجات کر چکی ہے، پروردگار اس ماں کو صبر عطا کرنا. جیسے ہی دو لاشیں آئے نا، دونوں لاشوں کو دیکھ کر کہنے لگی، پروردگار اونو محمد سے کہنے لگی، اے اونو محمد اب تم اپنی نانی کے پاس پہنچ گئے ہو نا، جب میں نے رخصت کیا تھا نا تو تم بڑے بھوکے پیاسے تھے، ماں سے شکایت نہیں کرنا کہ جناب زینب نے بھوکا پیاسا رکھا تھا. اور پھر چھوٹے سے کہنے لگی، بڑے سے کہنے لگی، اے بیٹا جب چھوٹا تڑپتا تھا نا، جب بلکتا تھا تو یہ لپٹ کے تمہارے پاس آ جاتا تھا. اب جب یہ لاشیں بے گور و کفن مقتل میں پڑے ہوں گے نا اور بچہ گھبرا جائے نا تو چھوٹے بھائی کو تھام لینا. اور پھر چھوٹے بھائی کے ہاتھ سے خون لیا اور خون لینے کے بعد اپنے چہرے پر لگایا. چہرے پر لگانے کے بعد کہنے لگی، پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. اچانک کچھ خیال آیا، بس آخری جملہ، تم نے بہت رو لیا، تم نے بہت گریا کیا، آخری جملہ. اچانک کچھ خیال آیا، کہنے لگی، اے حسین اگر ان بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو نا ان بچوں کو معاف کر دینا. جناب زینب کہہ رہی ہے، ان بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا ان بچوں کو معاف کر دینا. میں نے ان بچوں سے کہا تھا کہ میدان میں جب جانا نا تو یہ نہ کہنا کہ حسین کے بھانجے ہیں، بس یہ کہنا کہ حسین کے غلام ہیں، بس یہ کہنا کہ حسین کے غلام ہیں. اب حسین کا ضبط ٹوٹ گیا، بہن کو گلے سے کہنے لگے، اے بہن زینب بچوں نے یہی کہا ہے. جب بھی کسی نے پوچھا نا تم کون ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا نا تم کون ہو، بچوں نے یہ نہیں کہا حسین کے بھانجے ہیں، بس یہ کہا حسین کے غلام ہیں، حسین کے غلام ہیں. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.